الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا وصال یا رحلت کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ کل میں نے عرض کیا تھا چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے روانہ ہوئے، یہاں الوداع فرمائی۔ چاشت کے اول وقت میں جو ہوا اس پر میں نے کل روشنی ڈالا۔ جب چاشت کا وقت مزید تیز ہوا، میں نے بتایا تھا کہ چاشت کا کل وقت 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو اول وقت میں جو ہوا وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ صحیح بخاری کی، مسلم ترمذی کی جو روایات ہیں ان کا سارا خلاصہ ایک ساتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا اور حسنین کریمین کو بلایا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہوا آپ کے سامنے عرض کیا گیا۔ چاشت کا جب درمیانی وقت جب شروع ہوا تو آپ پر اصل نزع کی کیفیت طاری ہوئی۔ نزع کی کیفیت جب کہا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس سے وہ کیفیت مراد نہیں ہوتی جو ہم عام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ ہم پر موت کی سختیاں آسان فرمائے۔ دیکھو، موت سب کو آنی ہے اور سکرات کے بغیر موت نہیں آتی۔ جیسے ہوائی جہاز میں ایئرپورٹ کے قانونوں کو پورا کیے بغیر ہم فلائٹ میں سوار نہیں ہو سکتے، ایسا موت کی سواری پر سکرات کے بغیر ہم نہیں جا سکتے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سکرات کا آنا یقینی ہے۔ تو موت کی سکرات سب پر رہے گی۔ ہم اگر کوئی آدمی ایک لمحے میں مر رہا ہے تو اس ایک لمحے میں بھی اس پر سکرات رہتی ہے۔ ہم کو دکھتا ہے ایسا کہ ایک آدمی سڑک حادثے میں دھکا لگا اور مر گیا، پس گیا، مر گیا، وہ ایسا نہیں۔ اس کے بدن کا ہر عضو موت کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے، اگر وہ ٹکڑے بھی ہو جائے، بم سے بکھر بھی جائے، یہ یقینی ہے۔ اللہ ہم پر آسان فرمائے، آمین۔ اب بات آ ہی گئی ہے تو ایک اور نقطہ آپ سے عرض کر دوں۔ موت کی سختی سکرات سب پر رہے گی۔ نیک میں اور بد میں فرق یہ ہے کہ اس کے لیے وہ سختی لذت کی چیز بن جاتی ہے، اور برے آدمی کے لیے اللہ ہم کو ہدایت دے، نیک بنا کر رکھے۔ برے آدمی کے لیے موت کا یہ مسئلہ ہے کہ اس پر وہی سختی بہت زیادہ عذاب بن جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے پیٹھ کے پیچھے سے آ کر مجھے کوئی تماچا مارے تو میں پلٹ کر اس کو دیکھوں تو وہ کوئی میرا دشمن ہے، کوئی مخالف ہے، تو مجھے نہ غصہ آئے گا اور اس کا وہ تماچا مجھے تکلیف دے گا۔ وہی تماچا اگر میرے استاذ مجھے مارے اور پیچھے میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے استاذ تھے یا کوئی دوست تھا، تو میں کہوں گا ارے حضرت آپ نے مجھ سے پیار فرمایا، مجھ سے لاڑ فرمایا۔ تو حالانکہ تماچا ایک ہی ہے، لیکن فرد بدلنے کی وجہ سے اس کی لذت میں اور تکلیف میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکرات تھی، آپ پر جو نزع کی کیفیت تھی، وہ ایسی نہیں تھی جیسے ہم پر ہوتی ہے کہ بعض دفعہ مرض اتنا شدت اختیار کر لیتا ہے کہ بدن سے غلاظتیں خارج ہونا شروع ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ اچھوں کا پیشاب نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عزت کے ساتھ اللہ رخصت فرمائے، عزت کے ساتھ رخصت فرمائے، عزت کے ساتھ رخصت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی کیفیت یہ تھی، رخصتی کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے بدن میں ہلکی سی تھرتھراہٹ تھی، جیسے بہت زیادہ سردی ہو تو بدن کپ کپ آتا ہے، بس اتنی سختی، اور مسلسل غنودگی، بے ہوشی، غشی کی کیفیت نہیں تھی۔ جیسے اب کسی کو موت آتی ہے تو اس پر مسلسل غشی طاری ہو جاتی، گھنٹوں دنوں تک وہ کومے میں پڑا رہتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کی ایسی موت سے حفاظت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی جو اصل کیفیت ہے اس کا دورانیہ 25 سے 30 منٹ لگتا ہے اگر ہم کل حساب جوڑیں۔ 1.5 گھنٹے کا تو چاشت کا وقت ہی ہے، 1.5 سے پونے 2 گھنٹہ۔ اس میں ہم نے کل سنا کہ آپ نے بڑے اہم کام
اسی وقت میں انجام دیے. حسنین کریمین کو بلانا، صحابہ کو، ازواج مطہرات کو، بیٹی کو ساری خبروں سے مطلع کرنا، یہ آدھے پون گھنٹے میں تو یہی ہو گیا. اب یہ جو میں بیان کر رہا ہوں تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی، باقاعدہ ارشادات فرمائے. اب آپ سنیے کیا کیا کیا. جب نزا کی اصل کیفیت آپ پر طاری ہوئی تو قربان جاؤں اماں عائشہ صدیقہ نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چارپائی تھی اس پر آپ بیٹھ گئیں اور آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ بھی تھوڑی ایسی دراز ہو گئی. یعنی ایسے نہیں بیٹھی بلکہ ایسے دراز ہو گئی اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور لگایا. آپ پر نظر رکھ رہی تھی. مطلب اس وقت میں آدمی کچھ بول نہیں پاتا، بڑی دقتیں، بڑی دشواریاں ہوتی ہیں. اندازہ ڈاکٹروں کا اور حکیموں کا یہ ہے کہ ایک ہونٹ ہلانا پہاڑ ہلانے برابر ہو جاتا ہے تکلیف کے اعتبار سے. اللہ ہم سب پر آسانی کا معاملہ فرمائے. تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے فخر کی بات ہے، یعنی اماں عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات سے میری باری کے دن، یعنی ازواج مطہرات 9 تھی تو ہر ایک کی باری تھی، تو فرمایا کہ حالانکہ آپ پرماننٹ یہیں آ چکے تھے لیکن وہ باری کا عائشہ کا ہی دن تھا رضی اللہ عنہ. میری باری کے دن میری آغوش میں اور میرے لعاب کے ساتھ آپ کے لعاب کو، میرے تھوک کو آپ کے تھوک کے ساتھ ملا کر الوداعی فرمائی. اب یہ تھوک کو تھوک کے ساتھ ملانے کا کیا مطلب ہے؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کا قصہ یوں ہوا کہ میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف کھڑے ہوئے تھے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ سے دیکھا کچھ نہیں جا رہا تھا، آپ بار بار مسواک کو دیکھ رہے تھے، بار بار مسواک کو دیکھ رہے تھے. اماں عائشہ نے فرمایا آپ کو مسواک چاہیے، مسواک دوں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک ہلایا، اشارہ کیا کہ ہاں چاہیے. تو اماں عائشہ نے مسواک لا کر آپ کو پیش کی. آپ نے منہ میں لیا تو وہ مسواک بغیر چبائی ہوئی تھی، یعنی بالکل ثابت مسواک تھی، تو آپ سے وہ چبائی نہیں گئی. اماں عائشہ نے فرمایا کہ کیا اسے نرم کر کے چبا کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا جی. تو اماں عائشہ نے بجائے اس کے کہ اٹھ کر جاتی پتھر سے کوٹ کر لاتی، اس مسواک کو ہاتھ میں لیا اور اپنے منہ سے اس کو چبایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ڈالا. آپ نے مسواک فرمائی، بہت اچھے سے مسواک فرمائی، ایسا نہیں کہ بہت اچھے سے، جو آپ کا طریقہ مبارک تھا ساری حیات مبارکہ میں اسی طریقے کے مطابق آپ نے مسواک فرمائی. مسواک کرنے کے بعد آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے. صحیح بخاری میں اس کا منظر ہے، وہ میں نقل کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، لا الہ الا اللہ. اور آپ کے ایک طرف پانی کا ایک پیالہ تھا، اس میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا. آپ نے حکم فرمایا تھا، ٹھنڈا پانی کا پیالہ تھا، آپ اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور دق وجہہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو اپنی ہتھیلیوں سے زور سے پھر ہاتھ ڈالتے. یہ کئی دفعہ آپ نے یہ طریقہ اپنا ہے. شاید چہرے مبارک پر کچھ اور آثار ہوں تو اس کے لیے وہ کر رہے ہوں. مسواک فرمائی، یہ آپ نے کئی بار فرمایا. پھر جملہ فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، کوئی لائق نہیں. پھر فرماتے موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. یہ جملہ آپ فرماتے. مسواک سے جب آپ فارغ ہو گئے تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میری نظر آپ سے ہٹ گئی تھوڑے لمحے کے لیے. تو جب پلٹ کر واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا دست مبارک اتنا بلند کیا، یعنی آپ پوری طرح لیٹے ہوئے تو نہیں تھے نا، ایسے اس طرح دراز ہی تھے، گود میں بیٹھے ہوئے تھے، آغوش میں تھے، ٹیک سے تھے. تو آپ نے اتنا دست مبارک کو دراز کیا. دست مبارک دراز کرنے کے بعد انگلی بلند کی اس طرح اور دونوں ہونٹوں کو کچھ حرکت دی اور بار بار حرکت دیتے جا رہے تھے، دیتے جا رہے تھے، دیتے جا رہے تھے. تو میں نے سوچا، یعنی اماں عائشہ کہتی ہیں، میں نے سوچا کہ شاید کچھ کہہ رہے ہیں، تو میں اپنے کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کے پاس لے گئی، آپ کے ہونٹوں کے بالکل قریب کیا. تو میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے ان نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ جمع کر جن پر تو نے اکرام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے. اللہ ہم سب کو بھی ان کے ساتھ جمع کرے. یہ جو جملہ ہے یہ ہر نبی نے اپنی وفات سے پہلے کہا ہے.
آپ قرآن کریم میں کئی نبیوں کی وفات کے وقت دیکھیں گے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ربی الحقنی بالصالحین، کسی نے صالحین کے ساتھ، کسی نے انبیاء کے ساتھ، کسی نے شہداء کے ساتھ، کسی نے صدیقین کے ساتھ رفاقت اور دوستی اور تعلق مانگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو جمع کیا، اے اللہ مجھے تو جوڑ دے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، ہم کو بھی اللہ جوڑ دے، ہم کو اللہ بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو دنیا میں جس کے ساتھ تعلق رکھو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ نوجوان بچوں خاص طور سے اپنا آئیڈیل اچھے لوگوں کو بناؤ، کچھ تو ایسا کرو کہ نبی بولے ہاں اس نے یہ میرے لیے کیا تھا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیکھو انبیاء اس چیز کو مانگ رہے ہیں تو ہمارے لیے تو اور زیادہ ضرور ہے، اور پھر خاتم الانبیاء یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو ہمارے لیے اور زیادہ محتاجگی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا، پھر کیا فرمایا؟ اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ میری بخشش کر دے اور میرے حال پر رحم فرما، اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ رفیق اعلیٰ ایک مقام ہے جہاں موت کے بعد انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے مقربین کو رکھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اے اللہ رفیق اعلیٰ، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ پہلے اتنا کہہ رہے تھے، پھر اتنا نہیں بولا گیا تو صرف اتنا فرماتے الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ۔ یہ فقرہ، یہ جو جملہ ہے، یہ 3 دفعہ فرمایا اور آپ کا دست مبارک پھر جھک گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وصلی اللہم وسلم علی نبینا و شفیعنا و قدوتنا محمد۔ یہ آپ کی وفات کی میں نے پوری کیفیت آپ کو بتا دی۔ اب اس میں تفصیلات آپ سنیے۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، بالکل آنی ہے، کوئی بچا نہیں ہے دنیا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر بھی فاتح بھی ہارا۔ تو یہ موت تو آنا ہے، ہم آج بیٹھے ہیں کل نہیں ہوں گے۔ آج سے 50 سال کے بعد ہم میں سے ایک بھی نہیں رہے گا، سب مٹی ہو جائیں گے۔ آج سے 50 سال پہلے جو لوگ یہاں بیٹھے تھے وہ اب نہیں ہیں۔ تو موت تو سب کو آنا ہے۔ عام انسان کی موت میں اور انبیاء کی موت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت میں فرق ہے۔ ذرا اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ اس دن میں نے رفتار کے ساتھ گاڑی دوڑا دیا تو لوگوں کو بڑے سوالات ہو گئے، میں سمجھا بھی نہیں پایا، اور جب سمجھا ہی نہیں پایا تو سمجھو گے کیا۔ عام ایمان والے کی موت، بلکہ ہر انسان کی موت، بس موت ہو جاتی ہے۔ تو ہم میں سے کون کس حال میں اٹھایا جائے اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہم کو کوئی خبر نہیں کہ ہماری کب موت آ جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو کچھ خواب نظر آ جاتے ہیں، لیکن آدمی اس طرح کی چیزوں کو سنجیدگی سے لیتا نہیں ہے، تو بس مر گئے، ختم ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کو موت سے کچھ گھنٹے، کچھ لمحے، کچھ ایام، کچھ مہینے پہلے جس کی جیسی شان اللہ اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کو فلاں فلاں وقت میں میرے پاس آنا ہے۔ کچھ نبیوں کو اللہ جل جلالہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے کہ ان کے پاس موت کا فرشتہ آ کر کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ اگر آپ ابھی چلنا چاہیں، دیکھو ایک ایک لفظ سننا تو آپ کی تمام غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ نبیوں کو، سب کو نہیں، کچھ نبیوں کو پوچھتا ہے کہ آپ کو اگر اور ٹائم رہنا ہے تو رہ سکتے ہیں، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ۔ کچھ نبیوں کا نام آتا ہے مسند ابی یعلا میں، اور اسی طریقے سے معجم طبرانی میں یہ روایت ہے کہ کچھ نبیوں کو پوچھا گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ان نبیوں کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کتنی عمر ملے گی؟ تو میں نے اس دن قصہ سنایا کہ گائے لا کر کھڑی کی گئی اور کہا گیا کہ آپ ہاتھ پھیرو، جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض اتنے سال ملیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اس کے بعد موت آئے گی؟ موت کے فرشتے نے کہا آئے گی۔ تو پھر کہا کہ اتنا جی کر کیا فائدہ، ابھی لے کر چلو۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء کو وقت ملا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا پروٹوکول اللہ نے کچھ عجیب رکھا ہے، بہت امتیازی، بہت امتیازی۔ تو روایت لفظ بلفظ نقل کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ کی وفات سے کچھ گھنٹے پہلے، ہم اشراق کے وقت سے پکڑ کر چلتے ہیں، اس کی تعین حدیث میں نہیں ملتی، کچھ گھنٹے پہلے حضرت سیدنا جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے حال ہیں، کیسی طبیعت ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں بہت غمگین ہوں، بہت دکھی ہوں، بہت غمگین ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ غم مت کیجیے، اللہ آپ کے تمام غموں کو ختم کرے گا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی تو موت کا فرشتہ دروازے پہ آیا۔ حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اسرائیل موت کا فرشتہ آ گیا ہے دروازے پر، آپ اجازت دیں گے؟ آپ نے فرمایا آنے دو۔ جب موت کا فرشتہ آیا نا تو وہ قدموں کے سامنے کھڑا ہو گیا، یعنی بالکل فیس ٹو فیس۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا کہنا ہے، کیا کہتے ہو آپ؟
تو حضرت اسرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا وقت تو اتنا ہی تھا، لیکن اللہ نے مجھے آپ کی اطاعت کا پابند بنا کر بھیجا ہے. یہ جملہ ارشاد فرمایا کس نے؟ موت کے فرشتے نے. آپ کی اطاعت کا پابند بنا کر بھیجا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح قبض کر لو گے؟ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا اللہ نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو میں تو اسی کا پابند ہوں، آپ کہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر نہیں اطاعت نہیں حکم دیا تو حضرت اسرائیل نے فرمایا اب لفظ سنیے آپ. اسرائیل نے فرمایا آپ جتنا چاہیں، یہاں تک کہ تا قیامت بھی اگر آپ حیات چاہیں تو رہ سکتے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کو ہمیشگی کی زندگی بھی دینا اللہ کے یہاں طے تھا کہ اگر آپ اجازت دیں، آپ کی مرضی ہو تو آپ دوسرے نبیوں کو کیا کہا گیا تھا؟ تم پر ایک دن موت آنی ہے، چاہے 1000 10,000 50,000 سال رہ لو، لیکن موت آنی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا، آپ پر دوام دے دیا جائے گا. یہ صحاح ستہ میں بھی موجود ہے، حدیث کی جو 6 بڑی کتابیں ہیں بخاری مسلم، لیکن یہ الفاظ ذرا واضح ہیں اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے نقل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے تمام امور پورے ہو گئے، تمام کام پورے ہو گئے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اصولوں کے مطابق اس میں کچھ تخفیف کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرمائی. یہ آپ کی وفات کی تمام تر تفصیلات ہو گئی، اور یہ چاشت کے آخری وقت میں ہوا. مطلب 12:30 بجے اگر چاشت کا وقت ختم ہوتا ہے تو 12:15 پر یہ وقت جو ہے تو آپ کی وفات کا ہے. اس پر علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ادھر زوال کا وقت شروع ہوا دنیا میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو واقعتاً زوال کا وقت شروع ہو گیا. یہ دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہے. بلکہ محدثین نے، علماء نے لکھا ہے کہ آدم کے جنت سے اتارے جانے سے بھی بڑا حادثہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی وفات مبارکہ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہوئی، چاشت کے وقت. وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال 4 دن 63 سال 4 دن ہو چکی تھی. اور جب آپ کی وفات کی اطلاع مدینے میں پھیلی، مطلب وہ تو لمحوں میں ہو گیا نا، کیونکہ پہلے ہی کئی دن سے صحابہ پس و پیش میں مبتلا تھے، حیران پریشان تھے، تو یہ تو بڑی جلدی میں ہو گیا. اور کئی گھنٹوں میں، منٹوں میں مدینے کے اخیر تک یہ خبر پھیل گئی. جب مدینے میں یہ خبر پھیلی نا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اور افق کے دونوں کنارے، یعنی ہم جو دیکھتے ہیں کھلے آسمان کو تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس طرف آسمان مکمل ہو گیا، حالانکہ وہاں مکمل نہیں ہوتا، ہم کو ایسا لگتا ہے اندھیری میں آسمان مکمل ہو گیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا تھا مدینے کے چاروں طرف تو پتہ نہیں میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہوتی یا واقعتاً ایسا ہو گیا تھا کہ مدینے کے چاروں طرف جو آسمان تھا اس پر اندھیرا چھا گیا. پھر انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنا روشن دن کبھی نہیں دیکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں یعنی مدینے میں تشریف لائے ہجرت کے بعد، اور میں نے اتنا اندھیرا، اتنا تاریک اور اتنا غمگین کر دینے والا دن کبھی نہیں دیکھا جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. صحابہ پر یہ کیفیت ہو گئی کہ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عمر بن خطاب اس قدر بے قرار اور بے قابو ہو گئے کہ آپ پر گویا جنون کی کیفیت طاری ہو گئی، معصومیت کی کیفیت طاری ہو گئی. مسجد نبوی کے مشرقی دروازے پر آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور کھڑے ہو گئے اور مجمع کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، وہ موسیٰ ابن عمران کی طرح اپنے رب سے ملنے کے واسطے گئے ہیں، جیسے موسیٰ ابن عمران 40 دن کے لیے طور گئے تھے اور وہاں سے واپس آئے تھے، ایسے ہی ہمارے نبی بھی گئے ہیں اور 40-50 دن کے بعد واپس تشریف لائیں گے. اور جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنے کے بعد بتاؤں گا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے بعد میں لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ اور پیر کٹوائیں گے سزا کے طور پر. یہ حضرت عمر ہیں جو طیش میں، غم میں اور معصومیت میں بڑبڑا رہے ہیں. حضرت فاطمہ چونکہ بیٹی تھی، وہ ایک نغمہ گا رہی تھی، وہ کہتی تھی
سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام فصرن لیالیہا، کہ مجھ پر میرے والد کی وفات کی خبر اتنی بڑی غمگین تھی، اتنے بڑے غم کا سبب تھی کہ اگر یہ غم ہم دنوں پر ڈال دیتے تو سارے دن اندھیرے میں بدل جاتے۔ دنوں میں روشنی ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ غم تقسیم کیا جاتا تو قیامت تک آنے والا ہر دن اندھیرے میں اور رات میں بدل جاتا۔ ہاں، لیکن ایک آدمی جس نے اس وقت امت کی ڈھارس بنائی، میں نام لوں سب بلند آواز سے رضی اللہ عنہ کہنا ہے، وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر چونکہ تھوڑے دور فاصلے پر تھا تو وہ اپنے گھوڑے سے بڑی تیزی کے ساتھ سوار ہو کر آئے، مجمع میں کسی کو مخاطب نہیں کیا، گھوڑا مسجد نبوی کے دروازے کے کنارے لگایا اور اماں عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ بیٹی کو بھی غم کی حالت میں دیکھا نا تو کچھ نہیں کہا، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر اور اس کی پائنتی پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اور اس وقت آپ کے جسد مبارک پر نا یمنی چادر تھی، دھاری دار یمنی چادر ڈالی ہوئی تھی اور آپ کا جسد مبارک وہاں چارپائی پر رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا اور فرمایا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان، طبت حیا و طبت میتا، آپ کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ گزری اور آپ کی وفات بھی بڑی المناک ہے، بڑی غمگین کر دینے والی ہے، آپ کی حیات بھی بڑی پاکیزہ ہے، طبت حیا و طبت میتا۔ پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جو موت جو وفات آپ کے لیے مقدر تھی وہ اب آ چکی، اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، مطلب آپ ایک بار جب چلے گئے تو اب آپ واپس ہمارے رونے پیٹنے سے نہیں آنے والے۔ اس کے کئی مطلب مفسرین نے بیان کیے، محدثین نے بیان کیے۔ ایک مطلب یہ کہہ کر آپ نے یمنی چادر آپ کے چہرے انور پر ڈال دی اور باہر آئے۔ باہر دیکھے تو عمر جس پر بھروسہ تھا کہ یہ امت کو سنبھالے گا وہی بے قابو ہو گیا۔ تو حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور حکم دیا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے ہاتھ جھٹک دیا، مجھے آج کوئی حکم مت دو، میں میری مرضی کا پابند ہوں، جلال میں تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اس کو سمجھانا مناسب نہیں ہے، اس کو مخاطب کرنا بھی مناسب نہیں ہے، تو آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر سارا مجمع عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک بات بولوں، یہاں مسجد نبوی میں اگر کسی کی طرف لوگ متوجہ ہو جائیں تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہیں۔ عمر سے توجہ ہٹ کر مجمع کی کس کی طرف ہو گئی؟ ابو بکر صدیق۔ تو اب ابو بکر صدیق نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ کلیمکس ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن اور حدیث کا کس درجے فہم تھا، کس درجے سمجھ تھی، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ باقی تو سب بے قابو ہو گئے تھے، جو نئے لوگ تھے ان کو تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، اور جو پرانے لوگ تھے وہ غم سے نڈھال ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ کہا، اس کے بعد کہا اما بعد، پھر فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ توحید کا مضبوط ترین درس ہے۔ کیا فرمایا؟ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو آج محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس پر موت نہیں آئے گی۔ اور اس پر دلیل دی وما محمد الا رسول، یہ آیت چوتھے پارے کی ہے، سورہ آل عمران کی، عام طور سے نمازوں میں پڑھی بھی جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول، محمد تو صرف ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ایسے ہی رسول تھے جیسے ان سے پہلے رسول گزر گئے، آئے سب چلے گئے۔ اب اللہ نے امت کو مخاطب کیا افإن مات، تو کیا محمد اس دنیا سے چلے جائیں، او قتل، یا انہیں شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام کو چھوڑ کر پلٹ جاؤ گے؟ تم نے تو ایمان کس پر لایا تھا؟ بولو بولو، اللہ پر۔ تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ لوگ آتے جائیں گے اور جاتے جائیں گے، آتے جائیں گے جاتے جائیں گے۔ یہ صدمہ بھی امت کے مقدر میں تھا، بلکہ دنیا کے مقدر میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن آنا تھا اور ایک دن جانا تھا۔ یہ حادثہ تھا، ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن کے ماہر ترین صحابی ہیں، ان کا لقب ہی ہے مفسر قرآن، اور ان کا لقب ہی ہے حبر الامہ، اور یہ لقب اور یہ پروٹوکول ان کو اس لیے ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی
کہ اے اللہ اس بچے کو تو قرآن کا فہم سمجھ عطا فرما. نبی نے دعا دی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس آیت کو تلاوت کیا تو مدینے والوں کو یہ لگا کہ یہ آیت شاید آج ہی نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے تو یہ آیت ہمارے علم میں ہی نہیں تھی. ایسا برموقع استدلال، ایسی ڈھارس اور ایسی ہمت صرف ابو بکر صدیق نے بنائی. اہل بیت اطہار تو گھر میں موت ہوئی ہے نا، گھر میں وفات ہوئی ہے نا، تو وہ تو اس غم سے نڈھال تھے. پھر جو باہر کا مجمع تھا وہ تو عاشقین مصطفیٰ تھے، وہ بھی نڈھال تھے. یہ اللہ کی طرف سے ہوا. اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے قلب اطہر پر گرہ لگائی اور انہوں نے آ کر لوگوں کو سمجھایا. سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عمر کی خدمت میں گیا. ان سے پوچھا کہ عمر امیر المومنین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ تو حضرت عمر نے ساری داستان سنائی. پھر فرمایا کہ ابو بکر آئے، ابو بکر نے تقریر کی، تقریر کرنے کے بعد یہ آیت تلاوت کی. تو عمر ابن خطاب چونکہ کان وقافا عند کتاب اللہ، جب قرآن کی بات آتی تھی تو عمر بالکل سہم جاتے تھے، چاہے مسئلہ کتنا ہی سنگین ہو اور ان کی رائے کتنی ہی اہم ہو. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر نے یہ آیت تلاوت کی نا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو میری یہ حالت ہوئی کہ میرے سے میرے قدم نہیں اٹھائے جا رہے تھے. اور میں سوچ رہا تھا کہ قدم بڑھ کر ابو بکر سے اس آیت کے بارے میں پوچھوں کہ یہ کہاں ہے، کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، مگر میرے قدم نہیں اٹھتے تھے. یہاں تک کہ میں لڑکھڑا کر زمین پر دھڑام سے گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صدمہ ہمارے مقدر میں تھا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائیں گے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، حلوے بریانی والا عاشق نہ بنائے، کھانے پینے والا عاشق نہ بنائے، سچا عاشق بنائے. اور سچے عاشق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے اور اپنے معشوق کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. ہم نام لیتے ہیں صرف اور کام نہیں کرتے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کو بلغم آیا، آپ نے تھوکا. تو تھوکنے کے لیے جب چہرہ ادھر ڈالا تو تمام صحابہ اٹھ کر اس تھوک مبارک کو ہاتھ میں لینے لگے. یہ کیفیت ہوئی. پھر آپ اٹھ کر نماز کے لیے وضو کرنے لگے تو وضو کا ایک قطرہ بھی پانی نہیں گر رہا تھا، سارا کا سارا صحابہ لے لیتے. یہ روز کی بات تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ میرا تھوک لے لیتے ہو اور میرا پسینہ لے لیتے ہو، میرا وضو کا پانی لے لیتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہی اتنی ہے، آپ سے محبت ہی اتنی ہے اور کیوں نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر کچھ بتاؤں، اس سے بڑھ کر کچھ بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا ضرور. آپ نے فرمایا میری اتباع کرو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کر کے دکھاؤ، میرے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر اللہ بھی تمہاری محبت کو تسلیم کرے گا. میرے بھائیوں جتنے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے، جہاں جہاں تک اس بات کو سنا جا رہا ہے، میں گزارش کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کا سچا اتباع کریں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.